السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں تیسری کیس پیش کرنے جا رہا ہوں انوکھے انصاف کی، تو آئیے چلتے ہیں۔ مقتول کے لواحقین نے یہ فیصلہ سنا تو اپنے دعوے سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا۔ قاضی نے فرمایا، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عدالت میں آنے سے پہلے تمہیں سوچنا چاہیے تھا، اس توہین عدالت پر تاوان دینا ہوگا۔ انہوں نے کارندوں کو حکم دیا کہ ان چاروں سے تاوان وصول کیا جائے اور 500 روپے سرکاری خزانے میں جمع ہوں اور 1000 اس شخص کو دیے جائیں جسے خام خواہ پریشان کیا گیا ہے۔ اب اسقاط حمل کے مدعی کی باری تھی۔ اس نے کہا، جناب میری شادی کو 7 برس گزر چکے ہیں، میری دلی خواہش تھی کہ اللہ اولاد نرینہ سے نوازے۔ بہت علاج معالجے کے بعد آرزو پوری ہونے کے آثار نظر آئے۔ میری بیوی حاملہ ہو گئی، لیکن جناب معلوم نہیں کہاں سے یہ شخص موت کا فرشتہ بن کر نمودار ہوا۔ میری بیوی دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، اس نے زور سے دروازے پر لات ماری تو دروازے کا پٹ اس کے پیٹ پر لگا اور حمل ساکت ہو گیا۔ جناب اس نے مجھے تو برباد کر دیا، آپ داد رسی فرمائیں۔ قاضی صاحب مسکرائے اور انہوں نے کہا، ایسے معمولی حادثے کے لیے عدالت کا وقت ضائع کرنا کوئی ضروری نہ تھا، یہ معاملہ تو آپس میں بھی طے کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال یہ بتاؤ کہ جو بچہ ضائع ہوا لڑکا تھا یا لڑکی؟ مدعی نے جواب دیا، جناب یقین جانیے وہ لڑکا تھا۔ قاضی نے یہ سنا انتہائی نخوت سے اپنا سر ہلایا اور پھر فیصلہ لکھنا شروع کیا۔ قانون کہتا ہے کسی کو تکلیف دو نہ تکلیف اٹھاؤ۔ چنانچہ محرک اس بات کا پابند ٹھہرتا ہے کہ وہ مدعی کے گھر رہے، جو اس کی رہائش، خوراک اور لباس اس وقت تک ذمہ دار ہوگا جب تک مدعی کے گھر لڑکا جنم نہ لے۔ اگر لڑکا ہو تو محرک آزاد ہو جائے گا اور لڑکی ہو تو دوسرا بچہ ہونے تک مدعی کے گھر ٹھہرے گا، اور اگر دوسری بار بھی لڑکی ہو تو محرک آزاد ہو جائے گا، کیونکہ شریعت میں 2 لڑکیاں ایک لڑکے کے برابر ہیں، اور اگر دوسری مرتبہ لڑکا پیدا ہوا تو پہلی لڑکی اس کا منافع شمار ہوگی۔ مدعی نے جب یہ فیصلہ سنا تو غم سے نڈھال ہو گیا۔ بمشکل عرض کی، جناب یہ آپ نے کیسا فیصلہ کیا ہے؟ قاضی نے تو حکمانہ انداز میں فرمایا، فیصلہ اصول انصاف کے عین مطابق ہے اور اس میں کسی ترمیم کی گنجائش نہیں۔ مدعی نے روتے ہوئے کہا، جناب میں اپنی درخواست واپس لیتا ہوں، شاید مشیت الہی یہی ہو کہ میں صاحب فرزند نہ بنوں۔ قاضی نے غصے ہو کر کہا، درخواست عدالت کا فیصلہ صادر ہونے سے پہلے واپس لی جا سکتی ہے۔ جب متنازع بات کا فیصلہ ہو جائے تو دونوں فریق اس پر عمل پیرا ہونے کے پابند ہیں۔ مدعی کے لیت و لال پر قاضی نے عدالتی کارندوں کو حکم دیا کہ اس آدمی سے عدالت کا وقت ضائع کرنے اور مدعا کو ذہنی تکلیف پہنچانے کا تاوان وصول کیا جائے۔ 500 روپے حکومت کے خزانے میں جمع ہوں اور 1000 محرک کو دیے جائیں۔ گھوڑے کا مالک پیش ہوا تو اس نے عرض کیا، جناب میں گھوڑے پر سوار ادھر سے گزر رہا تھا، اس شخص کے ہاتھ میں گدھے کی دم تھی اور اسے گھما رہا تھا اور گھوڑے کی آنکھ میں لگی، یہ میرے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ قاضی نے محرک کا بیان لے کر فرمایا، ہاں ملزم خود اعتراف کرتا ہے، اس لیے کسی مزید گواہی کی ضرورت نہیں۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ زخمی گھوڑے کے از سر تا دم آرے سے 2 حصے کر دیے جائیں۔ اندھی آنکھ والا حصہ مجرم کو دے کر اس سے گھوڑے کی آدھی قیمت مدعی وصول کرے تاکہ اس کا نقصان اور انصاف کا تقاضا دونوں پورے ہوں۔ مدعی یہ فیصلہ سن کر پریشان ہو گیا۔ بمشکل اپنے آپ کو سنبھال کر اس نے عرض کی، جناب اس بے زبان کے بھلا کیوں 2 حصے کیے جائیں؟ ایسا کرنے سے تو وہ بے لاشہ رہ جائے گا، پھر محرم نصف قیمت کیوں ادا کرے؟ قاضی نے انتہائی سرد مہری سے جواب دیا، حکم عادلانہ یہی ہے، اگر فیصلہ قبول نہیں تو مجرم سے تصفیہ کر لو، اگر وہ گھوڑے کے 2 حصے نہ کرنے پر آمادہ ہو تو اس سے تم نصف قیمت بھی طلب نہ کرو۔ مدعی نے اپنا قافیہ تنگ دیکھا تو از پرواز ہوا، جناب آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں امیر بلخ کی کنیز کا والد ہوں۔
قاضی صاحب نے یہ سن کر عدالتی کارندوں کو حکم دیا کہ شمعون سے مجرم کو جو رقم دلوائی گئی ہے اس میں سے 500 روپے حق کے دیوان خانہ اور باقی مدعی وصول کر لے، تاکہ میرا یہ عادلانہ فیصلہ سن کر امیر بلخ کی کنیز خوش ہو جائے۔ اب عدالت سے حکم صادر ہوا کہ دم بریدہ گدھے کا مالک پیش کیا جائے۔ گدھے کا مالک یہ تمام کارروائی دیکھ رہا تھا اور خاموشی سے اٹھا اور اس نے عدالت سے باہر کا رخ کیا۔ قاضی صاحب نے آواز دی، کدھر جا رہے ہو؟ اپنی درخواست پیش کرو۔ صاحب خور نے جواب دیا، جناب کا اقبال بلند ہو، میرے گواہ باہر کھڑے ہیں، انہیں بلانے جا رہا ہوں تاکہ عدالتی کارروائی میں تاخیر نہ ہو۔ قاضی نے کہا، گواہ کی ضرورت نہیں، مجرم اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے، گواہ تو وہاں درکار ہوتے ہیں جہاں مجرم انکاری ہو۔ گواہ رخصت کر دو اور اپنے دعوے کی وضاحت کے لیے سامنے آؤ، کیونکہ آج میں یہ تنازع ختم کرنا چاہتا ہوں۔ گدھے والے نے عرض کی، جناب مجھے تو خام خواہ لوگ اپنے ساتھ گھسیٹ لائے ہیں، میں گواہ اس لیے پیش نہیں کر رہا کہ میرے گدھے کی دم اکھاڑ دی گئی ہے، میں تو عینی گواہ یہ ثابت کرنے کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میرا گدھا بے دم ہی پیدا ہوا تھا۔ قاضی صاحب نے فرمایا، تم اپنے دعوے سے انحراف کر رہے ہو، لہذا تسلیم کرو کہ تم نے غلط بیانی کی ہے اور اس شخص کو پریشان اور عدالت کا وقت ضائع کیا ہے۔ پھر انہوں نے سرکاری اہلکاروں کو حکم دیا کہ اس شخص سے 1500 روپے تاوان وصول کیا جائے، 500 روپے سرکاری خزانے میں جمع ہوں اور بقیہ 1000 محرک کو دیے جائیں تاکہ ہمارے فیصلے کی تعریف اور انصاف کا بول بالا ہو۔ یوں سارے مدعی عدالت سے جان چھڑا کر ٹھنڈے ٹھنڈے گھر لوٹے اور محرک ان سے تاوان وصول کر کے ذہین و فطین اور ہیلا جو قاضی کو دعائیں دیتا جا رہا تھا۔ اس وقت سے فارسی میں یہ ضرب المثل مشہور ہو گئی، میرا گدھا تو بچپن ہی سے دم نہیں رکھتا تھا۔ یہ اس وقت کہی جاتی ہے جب کسی بالائے دست کی بے انصافی اور دھاندلی سے پیچھا چھڑانا مقصود ہو۔